پاکستان میں اسقاط حمل قانوناً جرم ہے، اس لیے یہ خواتین چوری چھپے دائیوں کے ذریعے اسقاط حمل کرواتی ہیں۔ اسی کے باعث سینکڑوں خواتین موت کے منہ میں بھی چلی جاتی ہیں۔ دوسرے ممالک میں تو ایبارشن کے رولز ہیں، وہاں پر لیگل بھی ہیں۔ اب میں پاکستان کے حوالے سے یہ ضرور کر دوں گا کہ سو فار آور ڈپارٹمنٹ کنسرن، یہاں لیگلی الاؤڈ نہیں ہے، ایبارشن از ناٹ الاؤڈ۔ ہاں یہ ہے کہ پوسٹ ایبارشن کیئر کے لیے ہم انکریج کرتے ہیں، اس عورت کی صحت کا خیال کرتے ہیں، جہاں پر ضرورت پڑی اگر اس کی ماں کا مطلب زندگی خطرے میں ہے تو پوسٹ ایبارشن کیئر کا وہاں پر بات آ جاتی ہے۔ اور میرے خیال میں ابھی اس سلسلے میں ابھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا، ویسے اس بارے میں کچھ سوچنا چاہیے، مگر یہ کہ یہاں پر سوشو کلچرل ٹیبوز ایسے ہیں جس کو انکریج نہیں کیا جا سکتا، مگر یہ ڈپارٹمنٹ میں لیگلی نہیں ہے اور اس کے لیے کوئی لیجسلیشن نہیں ہوئی ہے۔ ہر سال 1200 سے 1800 کے قریب ایسے بچوں کی پیدائش ہوتی ہے جن کے والدین کا پتہ نہیں ہوتا، وہ کچرا کنڈیوں میں پائے جاتے ہیں۔ ان لاوارث بچوں میں لڑکیوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ ان معصوم بچوں کو ہمارا معاشرہ ناجائز اولاد قرار دے کر موت کے حوالے کر دیتا ہے۔ ایدھی فاؤنڈیشن نے ایسے بچوں کو ایک شناخت بھی دی ہے اور ان کی پرورش کا ذمہ بھی لیا ہوا ہے۔ ملک بھر کے تمام سینٹرز کے سامنے جھولے لگائے گئے ہیں جن کا سلوگن ہے معصوم بچوں کو قتل نہ کریں، انہیں جھولے میں ڈال دیں۔ یہ بچے ناجائز نہیں ہوتے، ان کو بھی حرام کا بچہ کہہ کر ان کی توہین کرتے ہیں۔ لڑکا لڑکی یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہوتے ہیں، مولوں میں رہتے ہوتے ہیں، آپس میں نوکریاں کرتے ہوتے ہیں، ایج بڑی ہو جاتی ہے، شادی بھی ہو جاتی ہے، لیکن برادری کی وجہ سے اس کی طلاق کرائی جاتی ہے۔ پھر وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو برادری کے لیول سے یہ ناجائز بچہ کہا جاتا ہے۔ صاف اسلام کہتا ہے بالغ ہو گیا، انسان ہے تو شادی کرتے ہیں تو شادی ہو جاتی ہے، بس صرف مہر ادا کر لیں، کوئی ایسی رکاوٹ نہیں ہے کہ جو اس کو روکتے ہوں۔ لیکن سماج میں اتنے گندے روایات ہیں، رواج ہیں، اس کی وجہ سے بچوں پہ ظلم ہوتا ہے۔ ظلم کی وجہ سے یہ بچے کو ہم ان کو ناجائز بچے کہتے ہیں۔ آپریشن کرانے والی خواتین کا کہنا ہے کہ وہ غربت و افلاس کی وجہ سے آپریشن کرا رہی ہیں۔ بعض عورتوں کا یہ کہنا بھی ہے کہ ان کے شوہروں نے ان کو طلاق دے دی ہے اور بچوں سمیت ان کو تنہا چھوڑ دیا ہے۔ میرے 8 بچے ہیں اور چھوٹا بچہ جو ہے 5 سال کا ہے، اور میں بہت زیادہ بیمار رہتی تھی، اس وجہ سے پھر میں نے بچے بند کروائے ہیں۔ اور اب یہ ہے کہ بچے سارے اسکول پڑھ رہے ہیں، لیکن میرے شوہر نے اور شادی کر لی ہے، وہ بچے جو ہیں بیچارے بس در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میں خود کام کرتا ہوں، گھر میں بنگلوں میں کام کرتا ہوں، جھاڑو پونچھا کرتا ہوں، آمدنی نہیں ہے اور کاروبار نہیں ہے، میاں کاروبار نہیں ہے نا یہاں پر، اسی لیے بچہ یہی بے روزگاری وجہ سے 7 بچے ہیں، اتنے زیادہ بچے ہو گئے، پھر پیٹ کیسے پالے گا بچوں کا؟ تو میاں کماتا بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرتا ہے، میاں گھر میں بیٹھا ہوا ہے۔ بعض باشعور خواتین شوہروں کی جانب سے خاندانی منصوبہ بندی کی مخالفت کے باوجود چوری چھپے گورنمنٹ کے تولیدی مراکز میں آتی ہیں۔ دیکھو کوئی چھپے سے انجیکشن لگا لیتا ہے، پہلے کے دور میں تو یہ ہوتا کہ بیٹوں کو سنبھالنا مشکل ہوتا، اب بھی تو بیٹوں کو سنبھالنا مشکل، باہر نکلتے کہ بچوں کے ہاتھوں میں کلاشیں دے دیتے۔ تو یہ کہ اگر آپ سمجھاؤ گے، اگر 4 بچے ہو گئے، اگر یہ 8 کے بجائے 4 ہو گئے تو آپ کو خیال تو ہوگا نا ان کا کہ یہ 4 بچوں کو نظروں میں رکھو گے کہ بھائی کب آتا ہے گھر میں، کب جاتا ہے، کیا کرتا ہے کیا نہیں، اس کی ہر چیز پر نظر رکھنی پڑے گی۔ اور اگر 8 بچے ہو گئے تو بندہ یہ سوچے گا ابھی آ جائے گا، گیا ہے کام سے تو آ جائے گا، یہ کھیلنے گیا تو آ جائے گا، تو 8 کی توجہ جتنی نہیں ملے گی جتنی کو 4 کو ملے گی، کوئی سمجھ جاتے۔ زینب کا کہنا ہے کہ بعض خاندان والے خاندانی منصوبہ بندی کو نسل کشی سمجھتے ہیں۔
اور کہتے ہیں کہ خاندانی منصوبہ بندی سے ان کی نسل ختم ہو جائے گی، اس لیے وہ اپنی عورتوں کو خاندانی منصوبہ بندی سے دور رکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہماری نسل بڑھے گی، تو میرا نسل بڑھے گی، صحیح بات ہے۔ اگر 8 بیٹوں میں سے اگر تمہارا ایک بیٹا بھی نالائق ہوا تو گالی کس کو ملے گی؟ پتہ نہیں کس کمینے کی اولاد ہے، ماں باپ کو ملے گی نا۔ اور اگر ایک بچہ نیک ہوگا تو بولے گا فلانے کا بچہ دیکھو یہ اچھے مطلب تعلیم میں فلاں یہ جا رہا ہے، اچھا بچہ جا رہا ہے۔ زینب کا یہ کہنا بھی ہے کہ بعض مذہبی لوگ خاندانی منصوبہ بندی کے سخت خلاف ہیں، اور ان کا کہنا ہے کہ خاندانی منصوبہ بندی کرنے سے اللہ تعالی کا عذاب نازل ہوتا ہے، اس لیے وہ اپنی عورتوں کو خاندانی منصوبہ بندی کے نزدیک نہیں آنے دیتے۔ بعض تو ہمیں بعض برا بلا بھی کہہ دیتے کہ تم کون ہوتی ہو، یہ اللہ کی طرف، وہ ہمیں دین کی باتیں بتاتے کہ تم اللہ کے کاموں میں رکاوٹ کرتے ہو، تمہارے اوپر عذاب پڑے گا، یہ پاکستان میں جو عذاب آیا یہ تم لوگوں کی وجہ سے آیا، اس طرح ہم کو بولتے۔ بعض ملا ہوتے وہ بولے چلو ہمارے گھر سے نکلو، نہیں تو بے عزت کر کے نکالیں گے۔ لیکن پھر ہم یہ دیکھتے کہ جب یہ ملا گھر میں نہیں ہوتا ہے پھر ہم جاتے ہیں۔ ہمارا معاشرہ میل ڈومینیٹڈ ہے، جہاں ہر مصیبت عورتوں کو برداشت کرنی پڑتی ہے، بچہ پیدا کرنے سے لے کر خاندانی منصوبہ بندی تک، جبکہ مردوں کے لیے بھی نسبندی کے علاج کے طریقے موجود ہیں جو بالکل آسان ہیں نسبتاً عورتوں کی نل بندی کے، مگر مرد خاندانی منصوبہ بندی تو کجا اپنی عورتوں کو فلاحی اداروں میں جانے سے بھی روکتے ہیں۔ جو بھی میتھڈ سے موسٹلی سوائے کنڈوم کے اور ایک اسٹرلائزیشن کا ہے، مرد کا بھی آپریشن جرائی ایک ہم نے شروع کیا ہے سلسلہ، تو سب وہ جو باقی جو میتھڈ سے سب عورت بیچاری پہ اپلائی ہوتے ہیں، وہ بھی میتھڈز بھی اس عورت پہ اپلائی ہوتے ہیں، اور دوسری طرف بچے بھی وہ پیدا کرے۔ مطلب وہ عورت جو ہے مطلب بہت ہی نفسیاتی شکار ہے، اس کو امپاورمنٹ میں نہیں ہے، ڈیسیژن میکنگ میں نہیں ہے۔